اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نشانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے واقعات کا تذکرہ اس بارے میں فرمایا ہے۔ خاص طور سے ایک آیت اتری ہے جس میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، گناہوں کو قبول کر لیا، اور ان کے جو کام تھے وہ ملے جلے تھے، اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام اس کے متعلق فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ابو لبابہ ایک صحابی کا نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جاسوسی کے لیے جایا کرتے تھے، اور جاسوس جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بھروسے مند ہوا کرتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے آپ جاسوس ہوتے ہیں، اپنے کچھ خفیہ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں کہ جن کے سہارے ان کو بہت سارے کام کرنا ہوتا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو لبابہ اس سلسلے میں لوگوں سے اچھے تعلقات بھی رکھتے تھے، یہودیوں سے ان کا اچھا ربط تھا، کافروں سے اور مشرکین مکہ سے اچھا تعلق تھا، لیکن کام وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ جب یہ جنگ شروع ہونے لگی تو پہلے میں منظر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مدینہ جو سٹی ہے، مدینہ جو شہر ہے، وہاں پر کچھ یہودی بھی آباد تھے اور مسلمان جو ہے وہ بھی آباد تھے۔ تو سب نے آپس میں مل کر یہ طے کیا تھا کہ اگر کبھی مدینے پر حملہ ہوگا، مسلمانوں پر حملہ ہوگا، تو یہودیوں کو بھی مل کر کے ساتھ میں لڑنا ہوگا، اور اگر یہودیوں پر حملہ ہوگا تو مسلمان بھی ساتھ میں مل کر لڑیں گے۔ اپنے دیش کی حفاظت، اپنے علاقے کی حفاظت جب بات آتی ہے تو مل جل کر کے دفاع کرنا پڑتا ہے، ڈیفنس کرنا پڑتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ ایگریمنٹ تھا کہ کبھی بھی اگر مکہ والے حملہ کیے تو مسلمان اور یہودی دونوں مل کر کے لڑیں گے۔ لیکن ہوا ایسا کہ جنگ احزاب کے موقع پر یہودی جو تھے انہوں نے خفیہ پلاننگ کی اور وہ کافروں سے مل گئے اور اس معاہدے کو، ایگریمنٹ کو توڑ دیا کہ اب کی بار ہم مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں تنہا چھوڑ دیں گے، کافروں کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کی اور یہ خبر پھیلی بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری کی، اس قبیلے کا نام بنو قریظہ ہے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ، خبریں تو مل رہی ہیں کہ وہ ہم سے غداری کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اس طرح کی غداری کی تو بڑا بھاری نقصان ہوگا، کیونکہ ایک طرف یہودی، دوسری طرف مکہ والے، دونوں مل کر کے اگر حملہ کریں گے، مسلمان کم ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے اور جا کر وہاں کی پورے حالات کا بغور معائنہ کیا۔ اب یہودیوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مراسم تھے، تو یہودیوں نے ان کو ایک سائٹ میں لے جا کر کے پوچھا ابو لبابہ کیا تمہارے نبی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری پلاننگ کیا ہے؟ کیا تمہارے نبی کو معلوم ہو گیا کہ ہماری پلاننگ کیا ہے؟ حضرت ابو لبابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو رسول خدا ہیں، ان سے تو غیب کی خبریں بھی نہیں چھپتی ہیں، غیب کی خبریں بھی نہیں چھپتی ہیں، لہذا تمہاری پلاننگ ان کو کیسے نہیں معلوم ہوگی؟ تو یہودیوں نے کہا پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟
اب ہم کیا کریں گے؟ کیا مسلمانوں کا لشکر ہم پر بھی حملہ ہوگا؟ کیونکہ یہودیوں کی تعداد کم تھی، انہیں ڈر تھا کہ پہلے یہ مکہ والوں سے لڑیں گے، اور بدر اور احد میں انہوں نے دیکھا ہے، جنگ خندق میں دیکھا ہے کہ مکہ کے کافر جو ہے کس طرح پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. تو یہودیوں کو ڈر لگ گیا، اگر ان کو معلوم ہوا ہے تو کیا وہ ہم پر بھی چڑھائی کریں گے، ہم پر بھی حملہ کریں گے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو لبابہ خاموش رہ گئے، کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ اگر بتا دیں گے تو راز لیک کرنے کا الزام آئے گا. کیونکہ ہماری نیکسٹ پلاننگ کیا ہے مسلمانوں کی، وہ تو انہیں نہیں بتانا ہے، بس وہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کے حالات معلوم کر لیں اور واپس آ جائیں. لیکن وہ ایک طرف لے جا کر کے بار بار اصرار کرنے لگ گئے یہودی، اور کہنے لگ گئے کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم ساتھ دیں گے، اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں، صرف اتنا بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں، ہم نے غداری جو کی اس کے بدلے میں وہ کیا کرنے والے ہیں. حضرت ابو لبابہ نے صرف اتنا کہا، اپنی انگلی نکالی اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ اس طرح اشارہ کیا اپنی گردن کا، اس طرح، اس کا مطلب یہ کہ تم سب کو کاٹ کر کے رکھا جائے گا، کیونکہ غداری کے جرم میں قتل کیا جائے گا. ظاہر سے بات ہے، یعنی جنگ ہوگی. یہودی سمجھ گئے اور پلاننگ کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں نے جو ہے ہمیں بھانپ لیا ہے، اب وہ تیاری کر رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ سے یہ سرزد ہو گئی یہ خطا کہ اشارے ہی میں انہوں نے کہہ دیا، لیکن اسی وقت آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے ایک بہت بڑا راز جو ہے لیک کر دیا، جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. جب آپ وہاں سے واپس پلٹے آپ کا چہرہ بدل گیا، زار و قطار رونے لگ گئے. ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے مدینے میں، لیکن آپ کو خود احساس ہو چکا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی راز کی بات تھی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، میں نے بتا دیا. اور وہ بھی سوچیں کہ ان کے بار بار اصرار کرنے پر بس ان سے نکل گیا کہ ایسا، یعنی قتل ہونے والا ہے. اس پر وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اور جانتے انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے سیدھا آئے، نہ اپنے گھر گئے، نہ اپنے بیوی بچوں سے ملے، نہ رسول پاک کے پاس گئے، بلکہ سیدھا مسجد نبوی گئے اور ایک رسی لا کر کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا. ایک ستون سے، ایک پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیا. اور لوگ دیکھنا شروع ہو گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے، ابو لبابہ اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں. اللہ اکبر. پورا باندھ لیا اور گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگ گئے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، جب تک تو معاف نہیں فرمائے گا تب تک میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، اسی طرح مسجد میں بندھا رہوں گا، اسی طرح مسجد میں بندھا رہوں گا. اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، ابو لبابہ بندھے ہوئے، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. کافی عرصہ گزرا، روایت کے مطابق 3 دن تک آپ ستون سے بندھے ہوئے رہے، بندھے ہوئے اور صرف توبہ کرتے تھے. اور پھر حالت آپ کی ایسی ہو گئی کمزوری کی وجہ سے کہ بالکل آپ نڈھال ہونے لگ گئے. جب آپ کی یہ حالت ہونے لگ گئی، اللہ کو اپنے بندے پر رحم آیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بخشش کا پروانہ دے کر کے بھیج دیا گیا، اور یہ قرآن پاک کی یہ آیت آئی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقبال جرم کیا، یعنی گناہوں کو قبول کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے خَلَطُوا عَمَلًا سَيِّئًا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اقبال جرم بھی کیا اور انہوں نے ملے جلے کام کیے تھے، یعنی جب گئے تھے تو راز لینے کے لیے گئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بتا کے بھی آئے تھے اشارے سے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان قریب اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بخشش کا پروانہ دے کر بھیج دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی اتری، آپ مسکراتے ہوئے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے. آنے کے بعد مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ساری رسی کو کھول دیا اور کہا ابو لبابہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری بخشش کا پروانہ جبرائیل امین لے کر کے آئے ہوئے ہیں اور تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. اب بھی مسجد نبوی کے اندر جب آپ جائیں گے، میری بات یاد رکھنا، ریاض الجنہ کے قریب میں جو ستون ہیں، جو پلرز ہیں، اس پہ ایک ایک نام لکھا ہوا ہے. اس میں ایک نام حضرت ابو لبابہ کا ہے. وہ ستون، وہ پلر اب بھی ہے، اس پر نشانی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے استوان ابو لبابہ،
تاکہ امتی اسے دیکھتے رہیں اور اس منظر کو یاد کرتے رہیں کہ ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اگر بندوں سے غلطی ہو بھی جائے اور پھر وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا۔ بے شک وہ بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا، اور اس کی رحمت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی رحمت ہر چیز کو جو ہے گھیرے میں لیے ہوئے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متعلق بہت ساری آیتیں آج ہم نے تلاوت کیا، خاص طور پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مجھے ذکر کرنا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ ایک اللہ کے نبی ہیں، معزز نبی ہیں۔ اللہ نے ان کے ذمے یہ کام دیا تھا کہ ان کی جو قوم تھی موصل کی، ایک علاقہ ہے غالباً وہ عراق کے پاس کا کوئی علاقہ ہے، اب بھی ہے، موصل اس جگہ کو کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک شہر تھا نینوا، اس شہر کے آپ رہنے والے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو جب آپ نے دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، وہ لوگ شروع میں نہیں مانے، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نبی بلاتے تھے اور جو کافر تھے وہ انکار کرتے تھے، بہت کم لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا، لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بہت جلدی اپنی قوم سے بیزار ہو گئے، بہت جلد ہی اپنی قوم سے بیزار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، تو بالکل آپ کو جلال آیا اور آپ پوری بستی چھوڑ کر کے وہاں سے چلے گئے، بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف آپ چلے گئے، اور آپ نے سوچا اب ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا یا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے، وہ قوم سمجھ گئی کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر کیسے کیسے عذابات آئے۔ نبی جب تک رہتے ہیں تب تک عذاب نہیں ہوتا ہے، نبی جیسے ہی چلے جاتے ہیں شہر سے باہر پھر عذاب ہوتا ہے، اب ہم پہ بھی عذاب آئے گا۔ ان کو ڈر لگ گیا، بہت گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ہر طرف حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگ گئے، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، لوگوں کو لگا دیا، کہا کہ ہر جگہ ڈھونڈو، شہر کے باہر ڈھونڈو، آس پاس کی بستیوں میں ڈھونڈا، حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ اچھا، یہاں رک کر کے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام کی یہ قوم کیوں ڈھونڈ رہی تھی ان کو؟ کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب عذاب آئے گا، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یونس کو بلائیں اور ان کے پاس کہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر وہ دعا کریں گے تو عذاب ٹل جائے گا۔ یعنی اپنے ہی دل میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکے تھے، اور یہی مین پوائنٹ ہے زندگی کے اندر۔ جب بندہ اپنے دل کے اندر یہ بات طے کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، اللہ کو بندے کی یہ ادا بے حد پسند آتی ہے، بے حد پسند آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا۔ پوری قوم ان کو احساس ہو گیا کہ حضرت یونس باہر گئے، عذاب ہوگا، ہر طرف ڈھونڈا لیکن آپ نہیں ملے۔ آخر کار وہ رونے لگ گئے، پریشان ہو گئے، آپس میں مل کر کے جو ہے میٹنگ کرنے لگ گئے کہ اب ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ چلو، نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور معاف فرمائے گا، آؤ سب کے سب میدان میں آؤ۔ اور پھر انہوں نے ایسا منظر جو ہے شروع کیا اور ایسا منظر بنایا، اللہ اکبر، تاریخ میں وہ منظر نہیں ملتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ اپنے پرانے پرانے پھٹے پھٹے کپڑے پہن کر کے آ گئے، اپنا بستر سب کچھ گھر بار چھوڑ کر کے ایک بڑے سے میدان میں پورے شہر والے جمع ہو گئے، اور کہا کہ اپنے اپنے جانور بھی ساتھ میں لے کر کے آؤ، اور اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے آؤ۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، جانوروں کے چھوٹے بچے بھی لے کر کے آ گئے۔ جب میدان میں پہنچے، ماؤں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا گیا، ایک طرف سارے بچوں کو جو ہے رکھ دیا گیا اور دوسری طرف ماؤں کو رکھ دیا گیا، نوجوان اور بوڑھے جو ہے ایک طرف ہو گئے، جانوروں کو ایک طرف کر دیا گیا، ان کے بچوں کو الگ باندھ دیا گیا، اور سب کے سب پھٹے ہوئے کپڑے لے کر کے آئے ہوئے، اور مٹی اٹھاتے ہیں اپنے سر پر ڈالتے ہیں، اور بلند آواز سے روک کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے اللہ، تیرا نبی ہم سے ناراض ہو کر کے چلا گیا ہے، اے اللہ ہماری قوم پر عذاب نہ نازل فرما، ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ یہ عجب منظر تھا توبہ کا کہ بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے ہیں۔ ایک طرف یہ چھوٹے بچے ماؤں کی جدائیگی میں رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا منظر رہا ہوگا۔
چھوٹے بچے ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, تھوڑے بڑے بچے ہیں, وہ چلا رہے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ہماری ماؤں سے ہمیں ملاؤ, لیکن کوئی نہیں ملا رہا ہے. ماؤں کا دل تڑپ رہا ہے کہ اپنے بچوں سے جا کر مل لیں, بھوکے ہوں گے, لیکن نہیں مل پا رہی ہیں. اور ادھر جانور بھی بلک رہے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے جانور کے بچے ہیں, انہیں بھی اپنی ماؤں کے پاس جانا ہے, لیکن سب کو الگ رکھا گیا ہے. اللہ اکبر, کافی دیر تک, بلکہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے 2-3 دن تک یہ اسی طریقے سے روتے رہے, صرف روتے رہے. اللہ رب العزت کو رحم آ گیا, اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا کہ ایک قوم جو ہے وہ میری طرف پلٹنا چاہتی ہے اور توبہ کرنا چاہتی ہے, لیکن نبی ان کے درمیان نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, انبیاء کرام جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تبلیغ کرو, یہ بھی اللہ کا حکم, شہر چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. حضرت یونس کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا ابھی کہ آپ شہر چھوڑ کر کے چلے جاؤ, وہ خود سے بیزار ہو کے گئے تھے. اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا اب غضب تو نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہلکی سی ہوئی. وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جب بیزار ہو کر کے سمندر کی طرف گئے, سمندر میں ایک بہت بڑی کشتی تھی, آپ اس میں سوار ہو گئے اور سوچا کہ یہ پورے علاقے کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ لوگ توبہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کشتی میں سوار ہو کر نکل پڑے. جب کشتی کافی دور پہنچ چکی, سمندر میں درمیان میں پہنچ چکی, کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگ گئی, طوفان آ گیا. تو ملاح جو تھا, جو کشتی کا چلانے والا ہوتا ہے, جس کو ملاح کہتے ہیں, اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا بھاگا ہوا غلام آیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ ناراض ہے. ایک تفسیر میں یہ ملتا, ملاح کیا کہتا ہے, تمہاری طرف سے, تمہارے لوگوں میں جو لوگ آئے ہوئے کشتی کے اندر, ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور ہم پر طوفان مسلط کیا ہوا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں, اس روایت کے مطابق آپ آگے بڑھے اور آپ کے دل میں آپ کو خیال آیا آپ کو کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں. میں چاہتا تو اور انتظار کر سکتا تھا, لیکن آ گیا. تو اللہ نے کہا جو شخص بھاگا ہوا ہے اس کو اٹھایا جائے اور سمندر میں ڈال دیا جائے, سمندر میں ڈال دیا جائے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں ذکر کرتا ہوں, اللہ نے پکار کر کے یہ کہا کہ اس مجمع کے اندر کوئی تو بہت بڑا گنہگار ہے, کوئی تو ایسا ہے جو بہت زیادہ گناہ کر کے آیا ہوا ہے. جب تک وہ اس کشتی میں رہے گا تب تک ہم بچیں گے نہیں. ایک ہی چارہ ہے, ایک ہی ترکیب ہے, وہ گنہگار کو اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو. وہ جیسے ہی ڈوبے گا ہماری کشتی صحیح ہو جائے گی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, آپس میں نام طے کر لیے, قرآن اندازی کی جائے. اب کیسے معلوم ہوگا گناہ کس نے کیے ہیں؟ لوگوں نے قرآن اندازی کی. قرآن اندازی کہتے ہیں چٹھی میں نام لکھ کر کے چٹھی اچھالنا. اس زمانے میں جس طرح بھی ہوتی ہو قرآن اندازی, تو نام لکھے گئے اور لکھ کر کے باری باری اس کو جو ہے اندازہ کیا گیا. تو پہلی مرتبہ جب وہ قرآن نکالا گیا تو اس میں حضرت یونس کا نام نکلا. اور سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, نیک انسان ہیں. بڑا تعجب ہوا کہ ان کا نام آیا ہے. لوگوں نے کہا کہ غلط ہو سکتا ہے, ایک بار اور کر لیتے ہیں. دوسری مرتبہ جو ہے قرآن اندازی کی گئی, دوسری مرتبہ میں بھی آپ کا نام آیا. کہا کہ اب بھی شاید غلط ہوگا. تیسری مرتبہ کیا گیا, تیسری مرتبہ میں بھی حضرت یونس کا ہی نام آیا. حضرت یونس سمجھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مجھ پر آئی ہوئی ہے. اللہ بہتر جانے وہ کس وجہ سے ہے, لہٰذا تمہیں میں یہی حکم دیتا ہوں کہ مجھے رسیوں سے باندھ کر کے سمندر کے اندر پھینک دو. بیچ سمندر کے اندر ایک نبی کو ان کی امت جو ہے انہی کے حکم پر, جانتے ہوئے بھی کہ وہ نیک ہیں, ان کو باندھا گیا اور سمندر کے اندر پھینک دیا گیا. جو کشتی ہچکولے کھا رہی تھی بالکل سیدھی ہو گئی اور صحیح سے چلنے لگ گئی. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندر ڈوب گئے. روایت میں ملتا ہے جب آپ کی سانس جو ہے کم بچنے لگ گئی اور بہت آپ کو پریشانی ہونے لگ گئی اور آپ ڈوبنے لگ گئے, اس وقت ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے آپ کو نگل لیا. آپ کو ہوش نہیں تھا اس وقت, آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا پیٹ ہے, اس میں کوئی ایک جگہ ہے, اس میں آپ موجود ہیں اور آپ زندہ ہیں. اپنے آپ کو آپ نے حرکت دے کر کے دیکھا کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں. جیسے ہی آپ کو خیال آیا کہ آپ اندر بھی زندہ ہیں, اسی وقت آپ نے کہا الحمدللہ,
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موت ابھی تک نہیں دی ہے، میں زندہ ہوں۔ اور اس وقت وہ یادگار جملہ کہا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں پر آج تک کسی انسان نے سجدہ کیا ہی نہیں ہوگا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کیا کسی نے سجدہ کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک شاید کوئی کر بھی نہیں پائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں تیرا کہ آج تک کسی انسان نے نہیں کیا ہوگا اور قیامت تک کوئی کر نہ سکے گا۔ اور وہیں پر تسبیح و تحلیل، استغفار اور سجدے میں گر گئے۔ روایت میں ملتا ہے 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک، اور وہاں اندر کوئی غذا نہیں ملتی۔ مچھلی کے پیٹ میں کون سی غذا ملے گی؟ آپ خود غذا بن کے گئے ہو، کیسے غذا ملے گی؟ آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے سہارے آپ زندہ ہیں۔ اللہ اگر موت نہ دینا چاہے تو بن کھانے اور پانی کے بھی آپ کو زندہ رکھے گا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم اصحاب کہف 350 سال تک زندہ تھے؟ کیا کچھ کھائے پیے تھے؟ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کس کو موت دینا، کس کو زندہ رکھنا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے، فرماتے ہیں جب وہ مچھلی سمندر کے نچلے حصے میں جانے لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ سمندر کی مخلوق انسانوں سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ یہ مچھلیاں جو ہیں یہ انسانوں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ جب سمندر کے نچلے حصے میں گیا تو میں نے دیکھا ایسی ایسی مخلوق، ایسے ایسے پتھر، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے وہاں پر پودے کہ جن کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں جاتا، وہ سب کے سب ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ خود مچھلی بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے جس کے پیٹ میں آپ ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی اس نے نگلا ہے۔ آپ وہیں پر جو ہے دعا کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، اور نبیوں کو جو ہے بات القا کی جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ ایسا کریں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ بیٹے کو جا کر ذبح کر دو، یا پھر فرشتے آتے ہیں پیغام لے کر کے، یا جو ہے ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے۔ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ اے یونس، یہ میرے چند کلمات ہیں، ذکر کا یہ طریقہ ہے، اگر اس کو پڑھ کر کے دعا کرو گے تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ اللہ نے خود اپنے بندے کو القا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ ذکر کرنا شروع کیا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن پاک میں ہے، اور جس کو ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ ایک بندہ جب ساری چیزوں سے ہار جاتا ہے، جب اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا، سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے اور میں ضرور ظلم کرنے والے اور گناہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ آپ بات کو دیکھیں، ایک طرف اللہ کی بڑائی ہے، دوسری طرف اپنے گناہوں کا اظہار ہے۔ اس میں کس قدر جو ہے پشیمانی ہے اور بندہ نادم ہو رہا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ کثرت سے یہ پڑھنے لگ گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ ضُرٍّ، ہم نے اس کی اس دعا کو سن لیا اور اس تکلیف سے انہیں آزاد فرما دیا۔ کیا ہوا؟ کس طرح آزاد ہوئے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے 40 دن کے بعد سمندر کے کنارے آ کر کے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے باہر آئے، اور اس طرح حالت میں آپ آئے جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا۔ نوزائیدہ بچہ مطلب کہ جو بچہ ابھی صحیح طریقے سے بنا بھی نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے اندر بنا بھی نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پیر پر چمڑی بھی صحیح سے نہیں آئی ہوتی ہے، بالکل نازک ہوتا ہے، اس کو کرنٹ کے ڈبے میں رکھا جاتا ہے تاکہ اعضاء بن جائیں، اس طرح بالکل مکمل بھی نہیں، آپ کے پورے بدن کی چمڑی نکل چکی تھی، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، بالکل آپ بالکل چھوٹے جیسے قد کے ہو چکے تھے، اور آپ کو اگل دیا گیا تھا، آپ کے بدن میں حرکت بھی نہیں تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنا، اس کی شدت، اس کی تپش، اور پھر 40 دن تک بن کھانے اور پانی کے رہنا، یہ آسان بات تو نہیں۔ بس موت نہیں آئی تھی، باقی پورا بدن جو ہے بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ آپ ایک علاقے میں جو ہے وہیں پر آپ کو ڈال دیا گیا، سمندر کے کنارے ہی ڈال دیا گیا۔ آپ باہر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
बारगाह में वही कसरत से जिक्र कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने आसमान से एक फरिश्ते को भेजा और इरशाद फरमाया, जाओ मेरा नबी यूनुस जो है उसे एक जगह में जो है बाहर मछली ने डाल दिया है, खाने की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, इसके लिए ऐसे वक्त में कौन खिलाएगा पिलाएगा। एक फरिश्ता आया और उसने एक बेल जो है वहां पर उगाई, एक बेल वहां पर उगाई। वो उस बेल के जरिए से फल जो है नमूदार हुआ और वो फल खाने के बाद आपकी तबीयत ठीक हुई और आपके बदन में जो है जान में जान आई और ताकत आ गई और फिर से आप सही सालिम हो गए। वो बेल जानते हैं किस चीज की थी? तफसीर में मिलता है वो कद्दू की बेल थी, वो कद्दू की बेल थी। बिल्कुल नरम होती है, बिल्कुल नरम होती है और कद्दू जो होता है वो बीमारों के लिए शिफा का काम करता है, बहुत फायदे हैं उसके। अगरचे लोग उसको बुरा समझ के आज लोग नहीं खाते हैं, वो खाना चाहिए, सेहतमंद चीज है। तफसीर में मिलता है वो कद्दू था और वो बेल थी कद्दू की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के जरिए से उसको पैदा फरमाया और हजरत यूनुस जो है कद्दू खा करके कुछ दिन के अंदर ठीक हो गए, बिल्कुल आपकी तबीयत सही और सालिम हो गई और आपको आपकी कौम की तरफ फिर से भेजा गया और कहा गया कि तुम्हारी कौम ने तुम्हारे आने से पहले ही तौबा कर लिया है और अल्लाह ने माफ भी फरमा दिया। इससे हमें क्या समझ में आया, क्या चीजें मालूम हुई? सबसे पहली चीज तो ये कि अल्लाह की रहमत सबसे बढ़कर है, अल्लाह की रहमत सबसे बढ़कर है। बंदे अगर अपने गुनाहों पर पशीमान हो जाएं, शर्मिंदगी का इजहार कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें यूं ही माफ फरमा देता, माफ फरमा देता है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दें कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं। देखें आप कि पूरी कौम जो है गिड़गिड़ाने लग गई तो अल्लाह ने माफ फरमा दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करने लग गए कि मुझसे जो है लग़ज़िश पैगंबराना हुई, छोड़ के आ गया था। अल्लाह ने उन्हें भी जो है माफी का परवाना अता फरमाया और जो है उनको भी सही सेहत और सलामती के साथ वापस लौटाया गया। इससे मालूम यह होता है कि अल्लाह अपने बंदों पर ज्यादा मेहरबान है, बस जरूरत है उसकी तरफ पलटने की, उसकी तरफ पलटने की। क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक माँ अपने बच्चे से जिस कदर प्यार करती है उससे ऐसी 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करता। यह आसान बात है। बेटे को अगर कोई छोटी सी तकलीफ हो, मां को देखा नहीं जाता, बहुत तकलीफ से रोती है, पूरी पूरी रात जो है जाग कर गुजार देती है, मां का दिल तो वो होता है। अब जब वो बड़ी हो जाती है उसको हल्का सा दवाखाने ले जाने में भी हमें बोझ लगता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मां का दिल बहुत ज्यादा रहमदिल होता है अल्लाह की तरफ से। मेरे आका फरमाते हैं ऐसी 70 माओं से ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। कल हमने एक ग़ज़वा हुनैन के मुतालिक बात समाअत की थी, एक चीज रह गई थी जो मुझे जिक्र करना है, मैंने सोचा था आज जिक्र करूंगा क्योंकि अल्लाह की रहमत के मुतालिक बात है। जब ग़ज़वा हुनैन के मौके पर कैदियों को गिरफ्तार किया गया और लाया गया, उस वक्त एक औरत थी जिसका बच्चा गुम हो गया था, कैदियों के अंदर बच्चा उसका गुम हो गया था। वो बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी और बच्चे को ढूंढ रही थी। सहाबा कहते हैं उसे देखकर हमें तरस आने लग गया। वो इस कदर खो गई कि बिल्कुल उसके होश और हवास गुम हो गए। वो बच्चे को कभी इसको देखती कभी उसको देखती, हर बच्चे के चेहरे को टटोल करके देखती कि मेरा बच्चा तो नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा मंजर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, आप देख रहे हैं। वो माँ रोते हुए हर बच्चे को पकड़ती है, बोसा देती है कि तू ही मेरा बच्चा है, तू ही मेरा बच्चा है। उसे ख्याल ही नहीं कि उसका बच्चा कौन है, वो हर बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, इस कदर परेशान हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मंजर देखा और अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या इस माँ को यह बात गवारा होगी कि इसका बच्चा मिल जाए और उसे वो आग में जला दे? बात को सुने आप गौर से कि इस वक्त इस माँ को अगर बच्चा मिल जाए उसका, तो क्या उसको गवारा होगा कि वो आग में जला दे? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो तो तड़प रही है बच्चे को मिलने के लिए, मिल जाएगा तो सीने से लगा लेगी, आग में क्यों डालेगी? रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, आपकी आंखों में आंसू थे, इरशाद फरमाते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे तौबा करने पर इस मां से ज्यादा तुम पर रहम फरमाना चाहता है। तुम्हारा रब्बे कदीर अपने बंदों को अगर वो तौबा करते हुए आ जाएं तो फिर वो उन्हें जहन्नम की आग में नहीं डालेगा बल्कि जन्नत में डालेगा। जरूरत है इस बात की कि हम उसकी रहमत को समझें, उसकी रहमत को हम समझें। जब ये हदीस में पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए
کہ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور ہم بندے ہیں کہ اس سے دور بھاگے جا رہے ہیں، دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اس کے نام کا ذکر بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر گن کر کے کیا ہوگا کہ اتنے 100 مرتبہ ہم نے پڑھا، اتنے 100 مرتبہ ہم نے پڑھا ہے۔ بے شک تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرو اور سچے دل سے یاد کرو اور کہو کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اس کائنات میں سب سے زیادہ تجھ سے اور تیرے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، اور دعا بھی یہی کرو کہ اے اللہ تو نے اپنا بندہ بنا کر کے بھیجا ہے، سچے مذہب والوں میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو اسی مذہب پر قائم بھی رکھنا اور اسی مذہب والوں کے ساتھ ہماری موت بھی دینا، اور قیامت کے دن اپنے رسول کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر بھی عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو موت سے پہلے توبۃ النصوحہ کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔